سلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثني ابو بکر وصدق ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من رجل یذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله الا غفر الله له ثم قرأ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ گرامی قدر سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان میں خیر اور شر دونوں کی صلاحیت رکھی ہے۔ انسان خیر کے کام بھی کرتا ہے اور گناہ کے کام بھی کرتا ہے، اور انسان اپنی غلطیوں کی پر شرمندہ بھی ہوتا ہے اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اور یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان کے اندر برائی کرنے کی طاقت رکھی ہے، برائی کرنے کے جذبات رکھے ہیں، اور برائی کرنے کی اختیار بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی غلطی، اپنی کوتاہی اور اپنے کیے ہوئے گناہوں کو معاف کرانے کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ چنانچہ یہ جو معاف کرانے کا طریقہ ہے، اس طریقے کو توبہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نہ صرف یہ کہ توبہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ کی حضور میں خالص توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ حکم ہی نہیں دیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی، اور فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، وہی اللہ ہے کہ جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور وہی اللہ ہے کہ جو اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ توبہ کرنے سے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، بلکہ توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے اندر آ جاتا ہے، جو بندہ بکثرت توبہ کرتا رہتا ہے۔ اور حدیث شریف کے اندر یہ آتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو توبہ کرنے والا ہے گناہ سے، وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ گویا وہ توبہ نہ کرنے والا ہے، وہ گناہ نہ کرنے والا ہے، ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کرنے والا ہے وہ گویا ایسے ہو گیا کہ جیسے اس کا گناہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو معاف فرما دیا، اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیا توبہ کی برکت سے۔ توبہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے، توبہ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ترغیب بھی ارشاد فرمائی ہے، اور توبہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ توبہ کرنی کیسے ہے۔ توبہ کرنے کے بارے میں گزشتہ جمعہ المبارک کے اوپر آپ کے سامنے جو بیان کیا تھا، اس کے اندر یہ عرض کیا تھا کہ توبہ کرنے کی جو بنیاد ہے، جس کی وجہ سے آدمی توبہ کی طرف چلتا ہے، وہ بنیاد ہے اپنی خطا، اپنے گناہ کی پر پچھتاوا۔ یہ حدیث شریف کے اندر آ رہا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الندم توبہ، کہ پچھتاوا یہ اصل میں توبہ ہے۔ یعنی آدمی اپنی خطا کی پر پچھتائے، اسے شرمندگی اور ندامت پیدا ہو جائے، تو یہ توبہ کی بنیاد ہے۔ جو آدمی غلطی کرتا ہے اور غلطی کرنے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ پچھتاوے کی جو کیفیت ہے یہ انسان کو اصلاح کی طرف لے جاتی ہے۔
اور جس آدمی نے خطا کی ہے، گناہ کیا ہے، اور اسے یہ احساس نہیں ہوا کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے، میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، اسے یہ احساس نہیں ہوا، یہ شرمندگی اور ندامت نہیں ہوئی، تو وہ توبہ کی طرف آدمی نہیں جاتا، وہ اپنی اس کام کے اوپر جاری رہتا ہے، اس کام کو کرتا رہتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ انسان کے دل میں گناہ کا احساس پیدا ہو کہ میں نے گناہ کیا ہے اور میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، یہ احساس اس کے دل میں پیدا ہو۔ یہ احساس کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول نے گناہوں کے اوپر جو وعیدیں ارشاد فرمائی ہے کہ فلاں گناہ کے اوپر یہ وعید ہے، فلاں گناہ پر یہ وعید ہے، دنیا کے اندر یہ نقصان ہے، آخرت میں یہ عذاب ہے، ان وعیدوں کو سوچا جائے۔ جب آدمی خالی بیٹھتا ہے اور اس کا پاس کوئی کام نہیں ہوتا اور وہ اکیلا ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو سوچے کہ میں جو کر رہا ہوں اس کرنے کا مجھے نقصان کیا ہوگا اور مجھے اس گناہ کے کرنے کی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا سزا ملے گی۔ یہ جب سوچے گا، اس سوچنے کے نتیجے کے اندر اس کے دل میں احساس پیدا ہوگا کہ میں غلط راستے کی پر چل رہا ہوں اور مجھے اپنے راستے سے رجوع کرنا چاہیے، پلٹنا چاہیے، وہ اپنی زندگی کی روش تبدیل کرنی چاہیے، اور یہ احساس اس کے اندر پیدا ہوگا۔ اب یہ کہ گناہوں کی اوپر جو وعیدیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی ہیں، وہ جو کتابیں اس موضوع پر لکھی ہوئی ہیں، جن کتابوں کے اندر اس موضوع کی پر کلام کیا گیا ہے، ان کتابوں کا مطالعہ کرنے سے آدمی کے دل کے اندر بیداری پیدا ہوتی ہے، آدمی کے ضمیر بیدار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں، احیاء العلوم ہے، تبلیغ دین ہے، اور اس طریقے سے بعض اور حضرات کی جو بزرگان دین کی کتابیں ہیں، وہ کتابیں اردو زبان کے اندر چھپی ہوئی کتابیں مل جاتی ہیں۔ ان کتابوں کو اگر انسان اپنے مطالعے کے اندر رکھے تو ایک مدت تک ان کتابوں کا مسلسل مطالعہ کرتے رہنے سے وقتاً فوقتاً انسان کے دل کے اندر یہ بیداری پیدا ہونا شروع ہوتی ہے کہ میں غلط راستے پر چل رہا ہوں اور مجھے یہ فلاں کام نہیں کرنے چاہیے اور ان کاموں سے مجھے بچنا چاہیے۔ تو یہ جب احساس دل کے اندر پیدا ہو تو یہ توبہ کی طرف جانے کا پہلا قدم ہے۔ جب یہ احساس پیدا ہوگا، ندامت ہوگی، پچھتاوا ہوگا، تو پھر انسان سوچے گا کہ اچھا میں جو کر چکا ہوں اس کرنے کی تلافی کیسے کروں، اس کی تلافی کیسے ہوگی۔ جتنی عمر گزر چکی ہے، 30 سال، 35 سال، 40 سال، 50 سال کی عمر گزر گئی ہے اور علم نہیں تھا، اور دوسری جو ماحول تھا اس ماحول کی سے متاثر ہو کر میں فلاں گناہوں کے اندر مبتلا رہا ہوں اور اب تک مبتلا ہوں، ان گناہوں کی تلافی کیسے ہوگی۔ یہ جب انسان کے دل کے اندر احساس پیدا ہو تو پھر احساس پیدا ہونے کے بعد پھر وہ سوچے گا کہ پھر اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے، پہلے پارے کے اندر کئی جگہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا اور فرشتوں سے سجدہ کرانے کا اور ابلیس کے انکار وغیرہ کا واقعہ کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کے اندر پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا اور وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو منع فرمایا تھا، آدم علیہ السلام اس کام کو کر بیٹھے، تو ایک تو یہ تجربہ کرایا گیا کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، انہ عدو مبین، یہ بنی آدم کا کھلا دشمن ہے۔ اس دشمنی کا ایک تجربہ کرا کے بتا دیا گیا کہ یہ دشمنی کیسے کرتا ہے، اور دشمنی کرنے کا اس کا طریقہ کیا ہے کہ وہ خیرخواہ بن کر آتا ہے، وہ یہ کھلا دشمن بن کر یہ آتا نہیں ہے بلکہ وہ خیرخواہ بن کر آتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اس نے جو گمراہ کیا تو وہ ان کا خیرخواہ بن کر آیا، اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا ہے، تو اس منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ اس درخت کے پھل کو ہضم کر سکیں، اور اب آپ جنت کے ماحول کے اندر رہنے کی وجہ سے آپ کے قوا مضبوط ہو گئے، اور اب اگر آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ اس کے نتیجے کے اندر آپ فرشتہ صفت ہو جائیں گے اور جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ اس کا ایک وسوسہ تھا، ایک دھوکہ تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا اور اس کی وجہ نہیں بیان فرمائی تھی، لیکن اس نے یہ وجہ اپنی طرف سے گھڑ کر وسوسے کی صورت کے اندر بیان کی، اور یہ سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور وہاں پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ شیطان نے قسمیں کھا کر ان دونوں کو اپنے سچا ہونے کا اطمینان دلایا۔ تو یہ اس کا طریقہ واردات ہے، یعنی شیطان یہ کھلے طور پر آ کر یہ نہیں کہتا کہ یہ نیکی کا کام نہ کرو،
بلکہ وہ اس کا خیرخواہ بن کر کسی اور کام کا فائدہ بتلا کر اس کام کے اندر اس کو لگاتا ہے تاکہ اس کام سے اس کی توجہ ہٹ جائے، اور وہ بظاہر اس کی خیرخواہی کا انداز اختیار کرتا ہے۔ تو جب شیطان نے یہ طریقہ واردات اختیار کیا تو آدم علیہ السلام تو پہلے انسان تھے، سب سے پہلا واسطہ آدم علیہ السلام کا ابلیس کی طرف سے وسوسے اندازی کا یہ پہلا واقعہ تھا۔ جس آدم علیہ السلام نے یہی خیال فرمایا کہ اللہ کے جو پیدا کیے ہوئے ہیں ان میں سے کون جھوٹا ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی جھوٹ بولے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات کا کر لیا، تسلیم کر لیا، اور اس کے بعد پھر جب وہ واقعہ ہو گیا، اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کا وہ جنتی لباس اترا تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو احساس ہوا کہ کچھ غلط کر بیٹھا ہوں۔ اب یہ پہلی غلطی تھی آدم علیہ السلام کی۔ آدم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ کے پیغمبر جو ہے نا وہ قصداً اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ ایک سوچ ہوتی ہے، سوچ کی وجہ سے کوئی غلط فہمی ہو جاتی ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام محسوس کر گئے کہ کوئی ایسا کام ہو گیا ہے کہ جو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب یہ پہلا واقعہ ہے، جس آدم علیہ السلام کے سامنے یہ کوئی طریقہ ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ اب اس سے رجوع کیسے کریں، اب اس غلطی کی تلافی کیسے ہو۔ تو آدم علیہ السلام ایک عرصے تک روتے رہے، اللہ تعالیٰ کی حضور میں گڑ گڑاتے رہے، پریشان ہوتے رہے کہ باری تعالیٰ اس کا کیا حل نکلے، اس کی کیسے تلافی ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدم علیہ السلام کی مدد کی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کلمات سکھلائے کہ آپ ان کلمات کے ذریعے سے میری طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ بھی بیان فرمایا کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کلمات کو خوشی خوشی اپنے رب کی طرف سے حاصل کر لیا، اور ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کے حضور میں توبہ کی۔ وہ کلمات بھی دوسری جگہ سورہ اعراف میں مذکور ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد فرمائے گئے اور تلقین فرمائے ہوئے کلمات، جب ان کلمات کے ذریعے سے آدم علیہ السلام نے اللہ کے حضور میں اپنی عرض معروض کی تو فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر مہربانی فرمائی۔ انہ هو التواب الرحیم، بلا شبہ وہ خوب توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ تو یہ اس واقعے کے اندر اس بات کی طرف اندازہ ہوتا ہے، اس بات کا تعلیم ہوتی ہے کہ انسان سے جب کوئی غلط کام ہو جائے تو اس غلط کام ہو جانے کے بعد اس سے اگر احساس پیدا ہو کہ میں کوئی غلط کام کر بیٹھا ہوں، تو یہ احساس پیدا ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے۔ جب یہ احساس پیدا ہو جائے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے حضور میں توبہ کرے۔ اللہ کے حضور میں توبہ کرنے کے لیے کوئی خاص کلمات نہیں ہے، کوئی ایسے الفاظ نہیں ہے کہ وہ خاص الفاظ ہی کے ذریعے سے اللہ سے معافی مانگیں گے تو معافی ملے گی، بلکہ وہ اپنی زبان کے اندر کسی بھی طریقے سے اپنا جو معافی ضمیر ہے، اپنی جو خطا کا احساس ہے، وہ کسی بھی بولی کے اندر اللہ تعالیٰ کے حضور میں رکھ سکتا ہے کہ باری تعالیٰ مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے اور مجھ سے یہ جرم ہو گیا ہے، مجھے یہ میں نے کر لیا ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا اور یہ ہو گیا ہے، تو یا اللہ اب اس کی معافی فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے۔ تو یہ توبہ کرنے کا بنیادی طریقہ ہے۔ توبہ کرنے کے لیے نہ تو غسل کرنا ضروری ہے اور نہ ہی وضو کرنا ضروری ہے اور نہ اس کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے اور نہ اس کے لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے حضور میں کوئی خاص الفاظ کے اندر دعا مانگنا ضروری ہے، بلکہ دل کے اندر ایک پچھتاوا پیدا ہو جائے اور دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ میں نے ایسا کام کیا ہے کہ جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی زبان کے اندر اپنے الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ تو یہ توبہ کرنے کا ایک سادہ سا اور آسان سا طریقہ رکھا گیا ہے، کیونکہ بندے سے غلطی تو بار بار ہوگی اور انسان سے غلطی قدم قدم پر ہوگی، تو اگر ہر غلطی کی اصلاح اور اس کی معافی کے لیے یہ شرائط لگا دی جاتی کہ آدمی یہ بھی کرے یہ بھی کرے یہ بھی کرے اور پھر خاص الفاظ کے ساتھ توبہ کرے، تو پھر بہت ممکن تھا کہ انسان اس توبہ کے معاملے کو مؤخر ہی کرتا چلا جاتا کہ اچھا بعد میں دیکھیں گے، بعد میں کر لیں گے، تو اس طریقے سے اس توبہ کے معاملے کو مؤخر کرتا چلا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کرنے کے لیے چند کلمات کی تعلیم دے دی اور دوسری انسانیت کو تعلیم دے دی کہ وہ اپنی زبان کے اندر کچھ بھی کلمات کہہ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی مانگ سکتے ہیں۔
البتہ جو بہتر طریقہ ہے توبہ کرنے کا، جو حدیث شریف کے اندر بھی آیا ہے اور اہل علم حضرات نے کتابوں میں بھی لکھا ہے، اس طریقے کے مطابق اگر توبہ کی جائے تو وہ زیادہ مؤثر ہوگی، وہ زیادہ قبولیت کے لائق ہوگی۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ ترمذی شریف کی حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدثنی ابو بکر وصدق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ مجھے حدیث بیان کی ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ فرمایا ہے۔ فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ما من رجل یذنب ذنبا، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی گناہ کا کام کرے، ثم یقوم، پھر وہ اٹھے، فیتطہر، اور خوب پاکی حاصل کرے، ثم یصلی، پھر نماز پڑھے، ثم یستغفر اللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے، الا غفر اللہ لہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی خطا کو معاف فرما دے گا۔ یہ طریقہ حدیث شریف کے اندر، ترمذی کی حدیث کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے۔ اور یہ طریقہ بہتر اور مستحب طریقہ ہے کہ جب انسان سے کوئی گناہ ہو جائے اور انسان کو احساس ہو تو انسان کو چاہیے کہ توبہ کرنے کے ارادے سے اٹھے اور خوب پاکی حاصل کرے۔ خوب پاکی حاصل کرنے کے اندر یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر غسل فرض ہے تو غسل کر لے، اگر غسل فرض نہیں ہے تو وضو کر لے، اگر وضو بھی ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے وضو کرنے کی، اور پھر وہ 2 رکعت نماز توبہ کی نیت سے پڑھے، 2 رکعت نفل توبہ کی نیت سے 2 رکعت نفل، عام جس طریقے سے نفل پڑھے جاتے ہیں اس طریقے سے نفل پڑھے، لیکن اس وقت میں پڑھے کہ جس وقت میں نفل پڑھنا مکروہ نہ ہو، غیر مکروہ اوقات کے اندر نفل پڑھے، اور نفل 2 رکعت پڑھ لے، 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، 2 کر کے جتنی رکعتیں پڑھنا چاہے، جتنی رکعتیں پڑھنے سے اس کے دل کو تسلی ملتی ہے اتنی رکعتیں پڑھ لے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے حضور میں نماز سے فارغ ہو کر کثرت کے ساتھ استغفار کرے، اور وہ استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، 300 مرتبہ، جتنا وہ پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے، اور پڑھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کرے کہ یا اللہ یہ غلطی ہو گئی ہے، اس غلطی کی میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ جب وہ یہ عمل کرے گا تو حدیث میں فرمایا کہ اللہ غفر اللہ لہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد کی تائید کے لیے سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی، فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، کہ یہ لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے کہ جب یہ کوئی بے حیائی کا ارتکاب کر لیتے ہیں یا ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اپنی جانوں پر ظلم ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر بڑی تاثیر ہے، اور تاثیر اس وجہ سے ہے کہ گناہ غفلت سے ہوتا ہے، اور غفلت کی ضد ذکر ہے، تو جب انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر مصروف ہوتا ہے تو اس غفلت کی تلافی ہوتی ہے۔ اور پھر فاستغفروا لذنوبہم، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو یہ توبہ کرنے کا مستحب طریقہ ہے۔ اچھا، اس طریقے کے اندر یہ توبہ تو کر لی، لیکن توبہ کی جو انسان غلطی کرتا ہے اور غلطی کی پر پچھتاتا ہے تو اس پچھتانے کا تقاضا یہ ہے کہ آئندہ وہ غلطی نہ کرے، آئندہ غلطی نہ کرنے کا ارادہ کرے۔ اس لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا تعلق تینوں زمانوں کے ساتھ ہے، ماضی کے ساتھ بھی، زمانہ حال کے ساتھ بھی، اور زمانہ مستقبل کے ساتھ بھی۔ ماضی کے ساتھ یہ ہے کہ ماضی کے اندر جو اس نے گناہ کیا ہے اس پر اسے ندامت ہو، پچھتاوا ہو، اور فی الحال زمانہ حال کے ساتھ یہ ہے کہ جس وقت وہ توبہ کر رہا ہے اس وقت وہ اس گناہ کو چھوڑے ہوئے ہو، یہ نہ ہو کہ اس گناہ کے اندر مشغول ہونے کی حالت کے اندر استغفار کر رہا ہو، تو وہ استغفار تو فضول ہے کہ ایک آدمی گناہ کے اندر مبتلا ہے اور اسی حالت کے اندر استغفر اللہ بھی کر رہا ہے، تو اس استغفار کا تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، وہ فی الحال اس گناہ کو چھوڑ دے، اور آئندہ کے ساتھ یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو یہ 3 شرطیں بزرگان دین نے فرمائی ہیں، ندامت، ترک اور احتیاط، یعنی گزشتہ کی پر ندامت، فی الحال اس کو چھوڑ دینا، اور آئندہ کے لیے اس کے نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لینا۔ تو جب یہ 3 باتیں ہو جاتی ہیں تو پھر گویا کہ توبہ پکی ہو جاتی ہے، پھر انسان کے جو گناہ جتنے بھی ہیں، جتنی کثیر تعداد میں ہیں، جتنے بڑے گناہ ہیں، وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
اس کے بعد ایک چیز رہ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ توبہ کی تکمیل تب ہوتی ہے کہ جب جو گزشتہ کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کوتاہیوں کی حتی الامکان تلافی بھی کرے۔ حتی الامکان تلافی کا مطلب یہ ہے کہ جو گزشتہ کوتاہیاں کی ہیں ان کوتاہیوں میں سے جس کوتاہی کی تلافی ہو سکتی ہے اس کی تلافی کرے، اور جتنی تلافی کر سکتا ہے اتنی کرے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، مثلاً ایک آدمی جو ہے نا وہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا، اب اسے احساس ہوا کہ نماز نہ پڑھنا غلط ہے اور مجھے نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اب اس نے نمازیں شروع کر دی اور گزشتہ نماز نہ پڑھنے کے گناہ کی پر توبہ کر رہا ہے، تو اب گزشتہ زمانے میں جتنی نمازیں نہیں پڑھی ہیں ان ساری نمازوں کی قضا کرنا یہ اس تلافی کے اندر شامل ہے۔ یہ تلافی معافات ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بالغ ہونے کے بعد 4 سال تک اس نے نمازیں نہیں پڑھی، 4 سال کے بعد 5 سال کے بعد اسے احساس ہوا کہ نماز پڑھنی چاہیے، اس کے بعد اس نے نماز کی پابندی شروع کر دی، تو اب گزشتہ جو 4-5 سال کی نمازیں اس کے ذمہ باقی ہیں ان نمازوں کی قضا کرنا شروع کر دے، اور جتنی قضا کر سکتا ہے، جتنا فرصت کا وقت ملتا ہے اور جتنی آسانی کے ساتھ قضا کر سکتا ہے ان ساروں کی تلافی کرے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے رمضان کے روزے نہیں رکھے تھے اور اب اسے توبہ کی توفیق ہوئی اور توبہ کر لی اور آئندہ رمضان کے روزے رکھنا شروع کر دیے، تو گزشتہ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال کے رمضان کے جتنے روزے رہ گئے ہیں ان سارے روزوں کو ترتیب وار قضا کرے، ان سارے روزوں کی گنتی قضا کے اندر پوری کرے۔ خاص طور پر خواتین کو چونکہ ہر ماہ ایک خاص خون آتا ہے، ماہواری کا خون، اور اس حالت کے اندر روزہ رکھنا درست نہیں ہوتا، لیکن اس کی قضا کرنا بعد میں ضروری ہوتا ہے، اور بہت ساری خواتین کے ذمہ وہ روزے قضا باقی ہوتے ہیں لیکن وہ سستی کی وجہ سے ان کو قضا نہیں کرتی، تو وہ قضا کرنا یہ بھی تلافی معافات ہے۔ اسی طریقے سے اگر گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے اور اب زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق ہوئی ہے اور گزشتہ سے توبہ کی توفیق ہوئی ہے، تو گزشتہ 2 سال 4 سال میں جتنی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے اس کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرے۔ اسی طریقے سے قربانی کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے حج کا معاملہ ہے کہ اگر کسی کے ذمہ حج فرض ہے اور وہ کئی سالوں سے اس کو مؤخر کرتا چلا جا رہا ہے کہ بعد میں کریں گے بعد میں کریں گے، اور اب اسے توبہ کی توفیق ہو گئی، تو اب وہ جلد سے جلد حج کرنے کا فریضہ جو ہے وہ بھی ادا کرے۔ یہ تو حقوق اللہ کے اعتبار سے تلافی کی بات ہوگی۔ حقوق العباد کے اعتبار سے تلافی یہ ہے کہ جن بندوں کے حقوق ضائع کیے ہیں ان بندوں کے حقوق یا تو ادا کرے اور یا ان بندوں سے ان حقوق کی معافی چاہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسلم شریف کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ حضور نے پوچھا کہ تم مفلس کیسے کہتے ہیں؟ اتدرون ما المفلس، تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے، غریب آدمی کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم تو مفلس اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس درہم نہ ہو، کرنسی نہ ہو اور کوئی ساز و سامان نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ بندہ غریب ہے، اور ہم بھی اسی کو غریب کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا غریب آدمی وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز اور روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، یعنی اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، نفلی روزے بھی رکھے ہوں گے، اور صدقہ خیرات بھی اس نے کیا ہوگا، وہ چیزیں وہ اعمال لے کر آئے گا۔ لیکن دوسری طرف حالت یہ ہوگی کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کا مال کا نقصان کیا ہوگا، اور جب وہ قیامت کے دن وہ اصحاب حقوق بھی آئیں گے تو پھر اس کی نیکیاں اٹھا کر کچھ اس کو دے دیں گے، کچھ اس کو دے دیں گے، کچھ اس کو دے دیں گے۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی اور اہل حقوق باقی ہوئے تو اہل حقوق کے گناہ لے کر اس پر لاد دیے جائیں گے اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ میری امت کا غریب آدمی اور مفلس آدمی وہ ہوگا کہ جو محنت کر کے نمازیں پڑھتا رہا، ذکر اذکار کرتا رہا، روزے رکھتا رہا، صدقہ خیرات کرتا رہا، لیکن جب ان عبادات سے اور نیکیوں سے فائدہ اٹھانے کا وقت آیا تو اس وقت میں وہ اس کے کام نہ آئی بلکہ وہ دوسروں کے حصے میں چلی گئی اور دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھا گئے اور دوسروں کے گناہ اس کے کھاتے میں پڑ گئے۔ تو فرمایا کہ یہ آدمی قریب ہے۔ اب ہم اپنی حالت پہ غور کریں کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے رہتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن ساتھ میں ہم غیبت بھی کرتے رہتے ہیں، ساتھ میں ہم حسد بھی کرتے ہیں، ساتھ میں ہم دوسروں کو دھوکہ دینے اور دوسروں کو چونا لگانے سے بھی باز نہیں آتے، اور ساتھ میں جو ہے نا دوسروں کا مال لوٹنے سے بھی باز نہیں آتے، اور اسی طریقے سے دوسروں کے اوپر الزام دھرنے سے بھی ہم باز نہیں آتے۔ تو اب اس سے اندازہ لگا لیا جائے کہ پھر ہماری نیکیاں کدھر جائیں گی اور ہمارا قیامت کے دن کیا بنے گا۔ اور جو گزشتہ ہم کر چکے ہیں، کسی کی غیبت کر چکے ہیں، کسی کو دھوکہ دے چکے ہیں اور کسی کا مال لے کر دبا چکے ہیں، کسی کی زمین دبا رکھی ہے، کسی کی جو ہے نا وہ اور چیز کی پر قبضہ کیا ہوا ہے، تو ان کو دینا، ان کو پہنچانا اور اس کی تلافی کرنا اور ان سے معافی مانگنا یہ بھی ضروری ہے تاکہ قیامت کے دن کی پکڑ سے اور انسان نقصان سے محفوظ رہے۔
یہ ہے توبہ کی تکمیل کا طریقہ۔ تو یہ جب تلافی مفاد انسان کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی توبہ مکمل ہوتی ہے۔ تو یہ توبہ کا تفصیلی طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔